علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين. الحمد لله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا كريم آمين. الحمد لله رب العالمین. آج مجھے سورہ نمل شروع کرنا ہے. 19th پارہ میں سورۃ النمل، ایٹ دا اینڈ آف دا 19th پارہ سورۃ النمل کی چند آیتیں 19ویں پارے میں ہیں. تو یہی سورۃ النمل کنٹینیو ہوتا ہے 20ویں پارے میں بھی. تو الحمدللہ رب العالمین. تو اس صورت میں جتنی آیتیں ہیں اس کا خلاصہ دیکھیں گے. بہت کم ہی آیتیں ہیں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا لیسن ہم شروع کریں گے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. طاسین حروف المقطعات، جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تلک آیات القرآن. تلک یہ، یعنی کہ وہ. ایکچولی تلکا کا میننگ وہ ہوتا ہے، مگر یہاں وہ کہہ کر دور کی کتاب کو نزدیک کا جو نزدیکی کے معنی میں لے رہے ہیں، کیونکہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے قرآن، اب وہ کتاب لوح محفوظ کا ایک پیس آف دا لوح محفوظ that is in the form of Quran, it is in our hands. اب یہ وہ کتاب ہے، ایسے بھی آپ کہہ سکتے. یہ قرآن، یہ وہ کتاب ہے. آیات القرآن، قرآن کی آیات ہیں. وہ کتاب مبین، اور یہ واضح کتاب ہے، کلین اینڈ کلیئر کتاب ہے. اب ہمارے ہاں لوگ اس کتاب مبین کا کیا حشر کر رہے ہیں ہم اچھی طریقے سے جان رہے ہیں الحمدللہ. مگر جو لوگ نہیں جانتے، نہیں علم کی طرف آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، اس کتاب کو جو عزت دینا ہے، جو ڈگنیٹی اس کو جو دینی ہے، جو اس کے میگنیفیشنسی ہے، اس کو پہچاننا ہے، اپنی زندگیوں میں ڈالنا ہے، اس کو ڈے اینڈ نائٹ تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، تاکہ ایک ایک چیز ہمارے دماغوں میں اتر جائے، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی مرتبہ اتنی جگہ یہ لفظ فرمایا ہے، یہ قرآن کی آیات واضح کتاب کی وہ آیات ہیں جو تمہارے لیے کلین اینڈ کلیئر کر کے بھیجی گئی ہیں، اتاری گئی ہیں، اور اس کو بیان بھی کر کے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کتنے مرتبہ فرمایا ہے، ہم کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں یہ آیات. تو یہ وہ آیات ہیں. کہنے کا انداز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس سے ہے، یہ معمولی ایسی ویسی آیات نہیں ہیں. These are the ayats of اللہ سبحانہ وتعالی، the speech of اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان مبارک سے، جیسے کہ اس کی شان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، اس شان سے فرمائی ہیں یہ آیتیں. ہدی و بشری للمؤمنین. اور یہ کتاب مبین کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 2 دیکھیں اپنے مصحف میں. ہدا ہے یہ، وہ بشرا ہے. ہدا مطلب یہ گائیڈنس ہے، یہ ہدایت ہے. یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، سر سے لے کر پیر تک ہدایت ہے. مگر ہم لوگوں کو تو پڑھی بھی نہیں ہے. ہم قرآن کا ایک لفظ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے. ہم کو ڈر سا لگ جاتا ہے کہیں جانیں گے تو ہم کو عمل کرنا پڑے گا. یہ ہدایت ہے. ہدایت کے بغیر انسان کیسے جی سکتا ہے دنیا میں؟ جیسے کہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، بس وہ کھا لیے پی لیا، بچہ پیدا کر لیا، بس جہاں کہیں چاہتے ہیں گھر بناتے ہیں، رہ لیتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک دیٹ، ویسے ہو جائے گا. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کو ایک
طرز زندگی ان کے دماغوں میں پروگرام کر دی ہے، کیونکہ وہ جانور ہی، ان کو زبان نہیں ہے، زبان نہیں دی گئی بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس لیے ان کی زندگی کو پروگرامڈ کر دیا گیا ہے، جیسے پروگرامز کمپیوٹر میں ڈال کر پروگرامڈ کیے جاتے ہیں، پروسیس کر کے پروگرام کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کی زندگیاں تو پروگرامڈ ہے۔ چونٹی کو لے لیں، بیس کو لے لیں، مکھیوں کو لے لیں، چونٹیوں کو لے لیں، حشرات الامراض کو لے لیں، ہر ایک کی زندگی ویل پلانڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ وہی کرتی ہے جو اس کو ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ ویل پروگرامڈ ہے وہ۔ مگر انسان کو مرضی دی گئی ہے، زبان دی گئی ہے، یہ ایک ہی ایک مخلوق ہے جس کو زبان دی گئی ہے، بقیہ ساری مخلوق کو زبان نہیں دی گئی ہے، اس کے باوجود ہم زبان رکھنے کے باوجود ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہتے، اور بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو ایسے ایسے ویسے کر کے ہم پڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا ہم نہیں سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ڈر ہے ہم کو، وہ کیا شرم تو نہیں ہے، ہرگز بھی شرم نہیں ہے، ڈر کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ڈر ہے ہم کو، وہ کیا چیز ہے ہم انسانوں کے اندر، خاص کر ہم یہاں کے دا ساؤتھ انڈین مسلمس، ناٹ آل آف دا ساؤتھ انڈین مسلمس، مگر میجورٹی آف دا انڈینس، ان کے دلوں میں یہ کیا ہے، کیونکہ ہم یہ حکومت میں جی رہے ہیں، ان کے انڈر، ان کے اس میں ہم جی رہے ہیں، تو یہ کیا یہ ٹائپ آف غلامی ہمارے اندر اتر آئی ہے کہ ہم ان کی حکومت میں جی رہے ہیں، ہم کو بات کرنے کا یہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، بولنے کا، بتانے کا، اپنی باتوں کو منوانے کا طریقہ نہیں آیا ہے، گورنمنٹ سے کس طریقے سے اپنے باتوں کا ایجنڈیز رکھ کر منوائے نہیں، وہ چند لوگوں کا کام ہے، وہ چند لوگ کر لیں گے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں گے، یہ سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کر کے ہم مسلمان اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارے دے رہے، کب جاگیں گے، کب سیکھیں گے، کب جاگ اٹھیں گے، کب وہ اپنے آپ کو سدھار پائیں گے، واللہ واللہ اللہ knows the best۔ تو یہ وہ آیات ہیں قرآن کی جو واضح کتاب ہیں، جو ہدی و بشرا للمؤمنین ہے، ہدی و بشرا للمؤمنین، قرآن، دا قرآن از ہدا و بشرا، مؤمنوں کے لیے۔ کتنی مرتبہ اب تک میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ آیت، کتنی جگہ ہم نے پڑھی، اس کے باوجود ہمارے کانوں پر جو نہیں رنگتی، یہ ہدا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے بشرا ہے، ہمارے لیے گلیڈ ٹائڈنگس ہے، خوشخبریاں ہیں اس میں، کن لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کو صحیح طریقے سے لینے کے لیے نہیں آتے ہیں ہم۔ اور اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو، اور آخرت پر وہ یقین کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اور ان الذین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، یعنی کہ اللہ پر اور آخرت پر، اللہ پر ایمان لائیں گے بھی تو لے آئیں گے، مگر آخرت پر ہم کو یقین نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں ایسی ہوئی جا رہی ہیں، ہماری سوچ ایسے بن گئی ہے۔ کیوں ایسے بن گئی ہے؟ ویری سمپل آنسر، کہ ہم کو آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت میں ہم کو پیش ہونا ہے، آخرت میں ہم کو جانا ہے، جواب دینا ہے، جواب دہی کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ دیٹ از دا بالآخرہ، یؤمنون بالآخرہ ہوتا ہے۔ اگر اتنی بات ہمارے دماغوں میں آ جائے تو کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا بس ایسے بیٹھے نہیں رہ سکتا۔ 100 باتوں کی ایک بات وہی ہے کہ ہم کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا ہے، چلو اللہ پر ایمان لا لیا، یہی بہت بہت ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ مومن زین لہم اعمالہم، زین کر دے گا یا مزین کر دے گا، خوبصورت بنا دے گا ان کے اعمال، وہ جو بھی غلط اعمال کر رہے ہیں ان کے وہی غلط اعمال کو ان کو خوبصورت بنا کر بتا دے گا، فہم یعمہون، اور وہ اندھے بن کر، یعمہون ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی پڑھا تھا، یعمہون اندھے بن کر وانڈر کرتے ہیں،
they are wandering around the world. ओके कैसे बनकर, ये अमाहुन आमा, आमा से है ये लफ्ज, आमा होता है अंधा, अंधापन, तो अंधे बनकर वो घूम रहे होते दुनिया में, मगर वो उनको वहां पे ठिकाना नहीं मिलता। मतलब क्या है, उनकी नजात नहीं होती। तो ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए कि उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, ऐसे लोगों के लिए, लहुम उन लोगों के लिए, सूउल अज़ाब बुरा, सू मतलब बुरा अज़ाब है, वहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, तो यहाँ दुनिया में तो उनको बहुत ही बुरा अज़ाब है, वहुम फिल आखिरति, आखिरत में हुमुल अखसरून, वो खस्सारा उठाने वालों में से, खस्सारा पाने वालों में से होंगे। वो इन्नका लतुलक्का, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बड़े ही ताकीद के साथ, बेशक तुझको लतुलक्कल कुरआन, तुलक्कल कुरआन, तुझको कुरआन की तालीम दी, सिखाया हमने, मिन लदुन, अपने खास पास से, हकीम अलीम, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के टू ब्यूटीफुल एट्रिब्यूट्स, हकीम, हकीम और अलीम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने खास पास से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं यहाँ पे कि हमने सिखाया उनको कुरान, अपने खास पास से सिखाया। इज़ क़ाल मूसा ली अहलिही, तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फौरन मूसा अलैहि सलाम के किस्से की तरफ मुड़ते ही बता रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब कहा मूसा ने अपने घर वालों से, इन्नी आनस्तु नारा, कि मुझे वहाँ पहाड़ के ऊपर आग दिखाई दे रही है, मैं लेकर आऊंगा नारा आग, सयअतीकुम मिनहा बिखबरिन, तो और मैं कुछ खबर भी, राइट राउंड की खबर भी लेकर आऊंगा, औ या नहीं तो आतिकुम बिशहाबिन कबसिन, या नहीं तो शिहाब कब्स के, यानी कि वो नूर का, यानी कि आग का टुकड़ा ही लेकर आऊंगा, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि हम उससे गर्मी सेकें। जब गए मूसा, फलम्मा जाअहा नूदिया, तो वो नूद में, ये वादी में जब दाखिल हुए मूसा अलैहिस्सलाम, अंबूरी का मन फिन्नार, ओके, आग के पास वो पहुंचते ही, आग जो देखते ही पहाड़ के ऊपर नीचे खड़े होकर, जब वो पहुंचते ही ऊपर आग के पास, फी नारी व मन हौलहा, वो आग से सारा माहौल रोशन है, सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, किससे रोशन है, सुबहानहु व तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक के इससे, उसके परतू से, उसकी नूर से सारा माहौल रोशन है। तो वो आग से, इन्हें कि उधर से इशारा मिलता, आवाज आती है, या मूसा, ए मूसा, इन्नहु, क्या आती है आवाज, इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, अनल्लाहु, मैं अल्लाह हूँ, अल अजीजुल हकीम, अल अजीज है वह हकीम है। मैं कौन हूँ, मैं अजीज हूँ, मैं हकीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रही है, ऐ मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मैं अजीज हूँ, अल हकीम हूँ। वो अलकी असाक, तेरे हाथ में जो असा है, जो असा टेक कर जो चला करते थे, पहाड़ों पर चढ़ा करते थे, ओके, तो अलकी असा, फेंक अपना असा, डाल दे वह असा जमीन पर, फलम्मा, तो वह हो जाएगा, रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान, और वह रेंगता हुआ, चलता फिरता हुआ, कअन्नहा जानुन, वो ये क्या बन जाएगा, एक जानदार सांप के की शक्ल इख्तियार कर लेगा, वल्ला मुदबिरुन वल्लम युअक़िब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो या मूसा ला तख, ये मूसा जब देखते हैं तो मुदबिरा, वो तो पीठ फेर कर भागना शुरू कर देते हैं, इतना डर गए मूसा, क्योंकि इंसान इंसान थे, उनके हाथ का सा इतने बड़े सांप में तब्दील हो गया, तो वो डर गए और पीठ फेर कर चल पड़े। तो या मूसा ला तखफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ओ मूसा, ऐ मूसा, पुकार कर कहते हैं, ला तखफ, डर नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, बेशक नहीं डरा करते, लदय्यल मुरसलून, मेरी तरफ से भेजे गए रसूल, वो हरगिज डरा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उनको ये तैयार करके ये सारी चीजें देकर, उनको तिस्सा आयातिन,
9 निशानियां देकर भेजते हैं इला फिरऔन व कौमिही, फिरौन और उसके कौम की तरफ। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, क्यों भेजा? बेशक वो सब के सब कौमन फासिकीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिरऔन और फिरौन के दरबार ये सब देखकर कहते हैं कि ये तो कालू, वो सब कहते हैं हाजा सिहरुम मुबीन, ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है। ओके, तो इस तरीके से वो सारी बातें मूसा अलैहि सलाम का किस्सा सुनाते हैं। उसके बाद देखिए वो मैं पढ़ रही हूँ आयत नंबर 13 एंड 14। आयत नंबर 15 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, वलक़द, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे प्रॉफिट की, यानी कि अगले प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट यानी कि नबी के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? वलक़द, विद द ग्रेट एम्फेसिस, ताकीदन कह रहे हैं, आतैना, ओके, बेशक, आतैना, हमने अता किया, दाऊद सुलेमान इल्म, दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। मूसा अलैहि सलाम की कहानी के बाद फौरन दाऊद और सुलेमान की तरफ मुड़ते हैं, रुख करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन, दोनों ने कहा, दाऊद और सुलेमान दोनों ने कहा, जो उनको इल्म अता किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अब मैं सारे अल्फाज का तर्जुमा करने नहीं बैठ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मोटा मोटा देखिए आप कि इन आयतों में क्या फरमाया जा रहा है। वह वरिसा सुलेमान व दाऊद, और सुलेमान वारिस हुए दाऊद के। तो मतलब क्या हुआ? दाऊद इज द फादर, सुलेमान इज द सन। सुलेमान बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, तो बेटे बाप के वारिस हुए। ओके, तो फरमाते हैं वक़ाल या अय्युहन्नास, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? ऐ लोगो, तमाम लोगों से फरमा रहे हैं, उल्लिमना मंतिक़ुत तैर, मुझको सिखाया गया है, मंतिक़ुत तैर, तैर तैर कहते हैं परिंदे, परिंदों की बोली सिखाई गई है मुझको, उल्लिमना सिखाई गई है, वो ऊतीना मुझको दिया गया है, मिन कुल्ली शै, हर एक चीज में से वाफिर मिकदार में मुझको सब कुछ अता किया है। इन्ना हादा, तो बेशक ये सब जो दिया है, लहुवल फद्लुल मुबीन, क्लीन एंड क्लियर फضल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु, और सुलेमान हुशिरा, जब जमा करके अपने लश्कर को निकले आप, जुनूदुहु उनके कौम को, यानी कि उनके फौज को। वो उनकी फौज कौन कौन थी? उसकी उनकी फौज में कौन कौन थे? मिनल जिन्नी वल इंसी, उनकी फौजों में जिन भी थे और इंसान भी थे, वो तैरी और परिंदे भी थे। फहुम यूज़ऊन, ओके, तो ये सब के सब मिलजुल कर उनके तख्त पर बैठकर घुमा करते थे। हत्ता इदा अतौ अला वादी नमल, तो उसके बाद वो पहुंचते ही एक वादी नमल में, यही है सूरतुल नमल। अब हम जो सूरतुल नमल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ तक तो आयतें पढ़कर आपको सुनाती हूँ, ताकि आपको ये नमल का वाकया भी पता चले। नमल का मीनिंग होता है चूंटी। नहल का क्या मीनिंग आता है? नहल का मीनिंग शहद की मक्खी। नमल का मीनिंग क्या है? चूंटी। वादी नमल में पहुंचे, चूंटियों की वादी पर उनका एक मर्तबा गुजर हुआ। कालत, जब गुजर हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूंटियों की वादी पर, कालत, वो बोली। अब यहाँ चूंटी को चूंटा अगर है तो उसने कहा, कहना चाहिए था, बट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कालत मुअन्नस का सिगा डाला है, तो वह नमल औरत थी, यानी कि मुअन्नस थी। कालत नमलतुन, तो वह नमलतुन जो थी मुअन्नस, ओके, फीमेल नमला, वो कहती है या अय्युहन नमल, ओ नमल, ये वो सारी नमल, यानी कि या अय्युहन्नस, वो ऐ सारे लोग। इस तरीके से वो नमला कहती है, वो चूंटी कहती है, ऐ सारी चूंटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, दाखिल हो जो अपने मसाकिनों में, अपने घरों में, अपने बिलों में। चूंटी का घर क्या होता है? मस्कन क्या है? उसकी बिल, यानी कि उसके वो होल्स। तो अपने मसाकिन में दाखिल हो जाओ। ला यहतुमन्नका, नहीं तुमको टुकड़े टुकड़े कर दे, ये कुचल डाले,
سلیمان و جنودہ، اور اس کا لشکر، نہیں وہ تم کو لا یحتمنکم، ویری بیوٹیفل آیا، ویری ویری بیوٹیفل آیا. الفاظ کا اگر میننگ دیکھیں گے تو ہم تو اشش کر اٹھیں گے، مگر آپ لوگ اس کو نہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہ لے رہے ہیں، کچھ نہیں. وہ پہلے کی آیت تھی نا، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی، تو ابھی ان آیتوں کی طرف کہاں چلیں گے آپ؟ لا یحتمنکم، نہیں کچل ڈالے، یعنی کہ ریزہ ریزہ کر دے یا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تم کو، کم مطلب تم سب کو. کون ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے؟ سلیمان و جنود، اور اس کا لشکر. کیونکہ لشکر آ رہا ہے، چونٹیاں کس کو نظر آتی ہیں؟ آپ امیجن کریں، جب آپ چلتے ہیں زمین پر، سامنے کی طرف نگاہ رکھ کر چلتے ہیں تو تمہارے قدموں کے نیچے چونٹیاں آ رہی ہیں، کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے؟ نہیں پتا چلتا. اور یہ تو لشکر تھے، یہ تو سوار تھے گھوڑوں پر، کیسے پتا چلتا ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے. تو دیکھیے یہ نملتن ہے، دا سردار چونٹی، جو چونٹیوں کی سردار ہوتی ہے، جو سارے قبیلے کو لے کر چلاتی ہے. تو اس کو کس طریقے سے پروگرام کیا ہے دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھا رہی ہے. جسٹ لائک دیٹ، ایسی ہی ڈیوٹیز ہم کو بھی دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. ہم اپنی ڈیوٹی کہاں سمجھ رہے ہیں، اپنا پارٹ ہم کہاں ادا کریں؟ ہاں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس کا پارٹ بڑا اچھا تھا، بہت اچھا اس نے بات کی، بہت اچھی اس نے ایکٹنگ کی. تو ہم کو بھی ایکٹنگ کرنے بھیجا ہے دنیا میں، ہمارا پارٹ کیا ہے؟ تو ہم اپنے پارٹ کو کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنا من مانا انداز طریقے کو اپنایا ہوا ہے؟ اور اس کا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے. یہ تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ they do not understand. اب اوپر پڑھا تھا ہم نے، سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ دیا گیا تھا، جلدی سے بتائیے کیا کیا دیا گیا تھا؟ پرندوں سے بات چیت پرندوں کی زبان، جن اور تھے. اوکے، تو فتبسم تبسم کی، مسکرائی. تبسم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. اردو کے کئی سارے الفاظ عربی میں آتے ہیں، اور عربی کے کئی سارے الفاظ ہم اردو میں سیکھتے ہیں. جس کو جتنی اچھی اردو آئے گی اتنا جلدی قرآن سمجھ میں آئے گا. تبسم ہم بھی کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں ہم لڑکیوں کا. تو یہاں پہ ہے فتبسم ضاحکا، ضاحکن جس سے داڑ نظر آتے ہیں، اتنی خوشی کے ساتھ منہ کھول کے مسکرائے یا ہنسے. کون کون ہنسے؟ کون ہنستے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام ہنس پڑتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں وہ نملہ کی بات پر. تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونٹی کی زبان بھی ان کو عطا کی تھی، کیونکہ آپ کو منطق الطیر عطا کیا گیا تھا. اس کی قول کی وجہ سے وہ بات جو کرتی ہے اس طریقے سے، کس طریقے سے اپنی ایک ایک چونٹی کو بچا رہی ہے سلیمان اور اس کے لشکر سے. Is it not beautiful to read all these things? Is it not beautiful? اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، اللہ، الحمدللہ. اتنا بولنے کے لیے، اتنا بولنے کے لیے اتنا وقت لگانا چاہیے ہم کو؟ کہاں پہ ہیں ہم؟ کہاں پہ ہیں ہمارے دل و دماغ؟ کیا ہم کانوں سے سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ہے آپ کے سننے پر اور آپ کے دیکھنے پر. تو اس کے بعد کے پر وہ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کے قول پر ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، وقال، اور کہتے ہیں کیا ہے یہ خوبصورت سی دعا. دیکھیں آپ، پڑھیں آپ، ربی اوزعنی، ربی اے میرے رب، اوزعنی، اوزعنی ان اشکر، مجھ کو آرگنائزڈ طریقے سے تربیت کر میری. کس بات کی تربیت کر؟ کس بات کی مجھ کو یہ دے، وہ صلاحیت دے، ان اشکر، وہ بھی کیا، ایک سسٹمیٹک طریقے سے میں تیرا شکر ادا کر.
ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں. کون سا شکر؟ بنعمتک، نعمتک تیری نعمت کا میں شکر ادا کروں. التی وہ شکر، التی دیٹ وچ انعمت تو نے انعام کیا، علیہ اپون می مجھ پر انعام کیا ہے، کہ مجھ کو وہ توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر ڈالی ہے. وعلا اور اپان والدیہ میرے والدین پر. ان کے والد کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے والد کون تھے؟ داؤد علیہ داؤد السلام. علیہ داؤد السلام. علیہ السلام. وہ والدیہ، اور مجھ پر جو نعمت ڈالی ہے اور میرے والدین پر جو نعمت ڈالی ہے اس کا میں شکر ادا کروں. وَأَنْ اور and that اور کیا بات ہے؟ اعمل میں عمل کروں، میں ایکشن کروں، میں عمل کروں صالحہ، صالحہ عمل کروں، رائٹیس ڈیڈز کروں، میں پائس ڈیڈز کروں. کون سا ڈیڈ پائس ڈیڈ؟ صالح عمل کون سا ہے؟ ترضاہ جو تجھ کو راضی کر دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ جو تجھ کو راضی کر دے. اور وَأَدْخِلْنِي اور مجھ کو داخل کر، اور کیا ہے میک میں ٹو انٹر. کہاں پہ انٹر کرنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ ادخلنی، اٹ از اے ریکویسٹ فرام سلیمان علیہ السلام ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اینڈ داخل کر برحمتک تیری رحمت میں مجھ کو داخل فرما. فی عبادک الصالحین، وہ رحمت تیری رحمت میں مجھ کو داخل کر. وہ رحمت کس کے اوپر تو نے ڈالی ہے؟ کس کے ساتھ، کس کے اوپر؟ فی عبادک تیرے بندوں میں سے، الصالحین صالحین بندے جو ہیں جن کے اوپر جو تو رحمتیں ڈالتا ہے ان رحمتوں میں مجھ کو بھی داخل کر دے. یعنی کہ وہ نیک و صالحین بندے جن پر تیری رحمتیں ہوتی ہیں ان میں مجھ کو داخل کر دے. تو کیا یہ دعا خوبصورت ہے؟ یہ بس بین بین یہ ایسی ہے، ایسی ہی ہے؟ کیسی ہے یہ دعا؟ الحمدللہ میں بہترین ہوں. نہیں، مجھے دوسروں سے جواب چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی دعا ہے میم. بہت بس اچھی دعا ہے. اتنے بات کہتا ماشاء اللہ اچھی ہے، ماشاء اللہ اتنی اچھی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں، ہم اتنا بھی نہیں کہتے. اس طریقے کے بندے ہیں، اس طریقے کے بندے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. خیر، یہ دعا ہے، سبھی یاد کریں، یہ کریں، ہائی لائٹ کریں اپنے اپنے مصحف میں، اس دعا کو یاد کریں. اوکے. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اس میں ان کے دربار میں ایک طیر، ایک پرندہ نہیں ہوتا جس کا نام تھا ہدہد. لا ارال ہدہد، میں نہیں دیکھتا ہوں ہدہد کو. ام کان من الغائبین، میں اس کو غائب ہونے والوں میں سے پاتا ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کے تخت پہ رائٹ راؤنڈ یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہے، سارے لوگ پرندے چرند جو جن جن کا جو پلیس تھا وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے. تو جب ایک نگاہ ڈالتے ہیں اپنے تخت پر تو ہدہد کو نہیں پاتے. تو کیا کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ میں ہدہد کو نہیں پاتا، وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، غائب ہو گئے ہے، ڈسپیئر ہو گیا ہے. اگر وہ ڈسپیئر ہو گئے لأعذبنہ، تو انہیں غائب جو ہو گئے ہیں میں اس کو عذابا شدیدہ دوں گا. اوکے، میں ضرور بضرور اس کو سزا دوں گا، ایک عذابا شدیداً، ایک بہت ہی سخت سزا. یا نہیں تو او اور لأذبحنہ، یا نہیں تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا. او یا نہیں تو او، پھر تین ہی آپشنز دیے گئے ہیں. دیکھو کس طریقے سے فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام. لَيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا نہیں تو وہ آئے کوئی چیز یا خبر لے کر میرے پاس، کلین اینڈ کلیئر اتھارٹی والا خبر لے کر آئے. خیر، تو یہ جاتے ہی یہ کیوں نہیں پرندہ غائب ہو جاتا ہے، نہیں آتا ہے، نظر آتا ہے؟ وہ دوسری جگہ اڑ کر چلا گیا تھا انہیں کہ وہاں کے حالات یا وہاں کے چیزیں معلوم کرنے کے لیے. تو وہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، اور جی تو کا وہ لاتا ہے، میں لایا ہوں. اور آ کر پرندہ کہتا ہے میں لایا ہوں اے سلیمان تیرے لیے من سبئ بنبأ یقین، سبع کی ملیکہ کا میں یقین کے ساتھ خبر لے کر آئی. یقیناً یعنی کہ پکی پوری سچائی کے ساتھ، پوری گارنٹی کے ساتھ، پوری نہ بولتے ہیں نا بسلطان مبین، پوری اتھارٹی کے ساتھ،
تو میں وہ خبر لے کر آیا. تو اس طریقے سے ہدہد ان کی پنشمنٹ سے بچ جاتا ہے. تو وغیرہ وغیرہ. تو ملکہ سبا کے پاس سے گزرتا ہوا یہ ہدہد آیا تھا. وہاں کے وہ سارا ماحول اس ملکہ کا سارا ماحول دے کر آیا تھا. تو وہ سورج کا وہ اور اس کے قوم سورج کی پوجا کیا کرتی تھی. الحمدللہ رب العالمین. تو آ کر یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام اس کو خط لکھتے ہیں. تو خط کا یہ آیت نمبر 30 میں آیت نمبر 26 سجدے والی آیت ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو آفٹر دا کلاس سجدہ یہ کر لیں, تلاوت کر لیں. تو آیت نمبر 30 میں یہ باتیں فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہ من سلیمان, انہ بے شک, پوری تاکید کے ساتھ, وہ سلیمان کی طرف سے, وہ انہ بسم اللہ. تو خط لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنی طرف سے, اپنے رب کا پیغام دے کر بھیجتے ہیں اس ملکہ سبا کو. سبا کی ملکہ سبا, یہ ارم کی شہزادی. تو الحمدللہ. تو خط کیسے شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے من سلیمان و انہ. یہاں پہ یہ ٹکڑا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پورا سارا بسم اللہ اس آیت نمبر 30 سورۃ النمل میں آ گیا ہے. تو بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے, وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. تو خط لکھتے ہیں. اس خط سے خط لکھنے کے کئی آداب معلوم ہوتے ہیں. کیا لکھا انہوں نے پہلے خط میں, کیا لکھا؟ خط کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے. خط میں انہوں نے اپنا تعارف و سارا لکھتے ہیں. تو کیا لکھتے ہیں؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے, اور بے شک یہ بسم اللہ شروع ہوتا ہے یہ خط اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. تعالو, آ جاؤ تم, علیہ, ہمارے اوپر داخل ہو جاؤ, مطلب ہمارے سے آ کر مل جاؤ, آ جاؤ ہمارے اوپر. واتونی, اور آؤ تم کیا بن کر آؤ؟ مسلمین, سرنڈر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے آؤ. تو خط میں کتنا چھوٹا خط لکھتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ, ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں. جیسے ہم ادھر ادھر کی باتیں لکھتے ہیں, لمبے چوڑے خط لکھتے ہیں, جتنا لمبا چوڑا خط ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں اتنا اچھا خط مانا جاتا ہے. نہیں, مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خط کیسے لکھنا چاہیے یہاں پہ بتا دیا ہے. اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے. خط میں اپنا تعارف کرانا چاہیے, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ من سلیمان, اس طریقے سے. تو مختصر ہونا چاہیے, جامع ہونا چاہیے, اور واضح, کلین اینڈ کلیئر. تمہارا مدعا کیا ہے, تمہارا پوائنٹ کیا ہے, یہ ہونا چاہیے. تو خط کی ابتدا ایسے کرنی چاہیے. اوکے. تو یہاں پہ ہم جو پڑھتے ہیں سورۃ اس میں نمل میں, تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدی و بشریٰ ہے سلیمان علیہ السلام کو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کا حجاب کیا ہے, دیٹ از دا نور, یہ بھی بتایا ان آیتوں میں. اور سلیمان علیہ السلام پر پرندوں کی زبان سمجھنے کا, اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کو 9 آیات, یعنی کہ 9 معجزات دے کر بھیجے تھے, اس کے بارے میں فرمایا. اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. اور سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی. وہ پرندوں کی زبان سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے علم کو وہ جانا کرتے تھے. اور جو کچھ بھی ان کو ملا وہ اللہ کا فضل فرماتے ہیں. اٹ از ناٹ فرام ہم, یہ ان کی طرف سے نہیں تھا, یہ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تھا. تو یہ سن کر اب یہاں ایک چھوٹی سی میں ایک بہت خوبصورت عمل کی بات بتانا چاہتی ہوں. تو یہ جب نملہ کی بات سنتے ہیں سلیمان علیہ السلام, تو وہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں, یہ پیغمبر تھے, پیغمبر جانتے تھے مسکرانا بھی صدقہ ہے. چلو یہ دعا آپ نے سبوں نے سنی, سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا خط بھی آپ نے پڑھا, تو مسکراؤ سبھی. تو مسکرانا بھی صدقہ ہے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا.
So this is the month of Ramadan. Smile and be positive. स्माइलिंग फेसेस रखेंगे, स्माइल करते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मुस्कुराए, क्या पॉजिटिव थॉट आई, फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का मलिका सबा को खत से मैसेज के कई आदाब भी हमको मालूम होते हैं। तो मैसेज जब लिखा जाता है तो उसके अदब व आदाब, उसका मैनरिज्म क्या होना चाहिए, अपना तारुफ कराना और इब्तिदा में बिस्मिल्लाह से शुरू करना और बात को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रखना। मलिका सबा, उसके बाद जो आता है, मलिका सबा एक बड़ी ही समझदार खातून थी। तख्त को देखकर हकीकत समझ गई और ईमान ले आई। जब ये गई, जब वो कहते हैं कि तुम आओ हमारे पास, मुसलमान बनकर आओ, तो जब जाती है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, उनको वहां अपना तख्त मिलता है, नहीं कि वो अपना तख्त पाती ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। अपना तख्त देखते ही हकीकत समझ गई कि ये मामूली बंदे नहीं हैं, कि ही इज द पैगंबर ऑफ द टाइम, ही इज द नबी ऑफ द टाइम, और फौरन ईमान ले आते हैं। जितना दूसरों को समझेंगे तो किस तरीके से उन्होंने देखा, समझा और ईमान ले आए, ये हमको लेसन मिलता है कि जितना दूसरों को समझेंगे हम, उतना ही मामला करने में आसानी होगी। तो ना, आज के पारे में ये दुआ क्या है, सभी दुआ याद करेंगे। रब्बी अवज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै। वेरी वेरी ब्यूटीफुल दुआ। मुझ पर जो तूने नेमतें डाली और मेरे वालिदैन पर भी डाली थी तूने नेमतें, तो दोनों का मुझे शुक्र अदा करने के लिए मुझको क्या कर, तौफीक दे, अवज़िअनी, तौफीक दे, व अन अअमल सालिहन, और मैं क्या करूं, मैं अमले सालिह करूं, तरदाहु, जो तुझको पसंद आए, और अदखिलनी बिरहमतिका, तेरी रहमत में मुझको दाखिल कर, फी इबादिका सालिहीन, आमीन। So now this is the end of the para number 19। और para number 20 में सूरतुल नमल से ही शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पे ये बात फरमाई गई है, फमा काना, अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए फमा काना जवाब कौमी। ओके, आयत नंबर 20, नॉट द आयत, क्या है ये, पारा नंबर 20 में देखिए आप। ओके, फमा काना जवाब कौमी, फमा तो ना, काना था, जवाब जवाब, कौमी उसके कौम का, उसके कौम का तो जवाब ही ना था, मगर अन कालू, ये कि उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, अखरिजू आला लूत मिन करियतिकुम। तो ये किसके बारे में फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा रहे। यहाँ से लूत अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा उनका वाकया बताते हैं, या उनके बारे में एक दो लाइन बताकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बात को खत्म करते हैं। तो क्या, जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका बैकग्राउंड ये है कि लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, इक़ाला लिक़ौमिही, अपनी कौम से कहा, अतअतून अल-फ़ाहिशता, क्या तुम फाहिशात की तरफ इस तरीके से आते हो, इन्हें क्या फाहिशा काम को इस तरीके से कर गुजरते हो, व अंतुम तुबसिरून, हालांकि तुम क्या हो, तुम देखे जा रहे हो, इन्हें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वाचिंग यू ऑल, क्या व्हाट आर यू डूइंग, इन्नकुम लतअतून अर्रिजाला, क्या तुम आते हो रिजाल, शहवत की ख्वाहिश लेकर, मिन दूनी निसा, औरतों को छोड़कर मर्द की तरफ शहवत लेकर चलता है, आगे बढ़ता है, बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुम तो ऐसी कौम हो, बड़ी ही जाहिल किस्म की कौम हो। यानी कि उनके कौम का ये था मसला कि मर्द से शहवत पूरी करते थे, ख्वाहिश पूरी करते थे, औरतें औरतों के साथ करते थे, ये तो फितरत के खिलाफ है और ये बहुत ही घिनौना जुर्म है। तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कह रहे हैं। तो ना था जवाब उसके कौम का, तो उसके कौम ने क्या जवाब दिया, तो वो जवाब को यहाँ बयान कर रहे हैं। मगर ये कि कालून होने कहा अखरिजू, तो उनके कौम के लोगों ने क्या कहा, ये सुनकर जब उनके पैगंबर ने इसे कहा, निकाल दो, अखरिजू निकाल दो, सबके सबको निकाल दो, आला लूत,
دا فیملی آف دا لوط، اور کتنے بھی ان کے فیملی ممبرس، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، سب کے سب کو نکال دو، من قریتک، اپنی بستی سے، اپنی قریے سے، اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ سب کیا ہیں، اناسن، ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، وہ بہت اپنے آپ کو بڑے پاک سمجھتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہم ایسے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، مرد حضرات، شوہر یا بیٹے غلطی کرتے ہیں تو مائیں اور بیویاں کیسے ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، کیسے ڈیفینڈ کرتی ہیں، سوچیں ان ساری باتوں کو۔ تو وہ کہتی ہیں یہ تو بڑے بہت پاک باز بنتی ہیں، چلو ان کو نکالو سب کے سب گھروں سے، ان کو قریے سے ہی نکال دو، اپنے گاؤں سے ہی نکال دو۔ اوکے، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، ہم نے لوط اور اس کے فیملی کو، آل لوط کو ہم نے نجات دے دی۔ اوکے، إِلَّا امْرَأْتُهُ، اور سوائے اس کی بیوی کے، سوائے اس کی عورت کے، قدرناها من الغابرین، بے شک without any doubt she is من الغابرین، وہ پیچھے مڑ کر رہ جانے والوں میں تھی۔ پیچھے انہوں نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کو تو یہ حکم تھا کہ آل لوط اپنی فیملی کے ساتھ، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا کیونکہ ان کا خاندان بڑا ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور بیوی تھی، وہ بیوی سے جو 2 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں اور بیوی مسلمہ تھیں، بیوی نام کی مسلمہ تھی مگر اپنے خاندان کی محبت کو دل میں جگہ دی ہوئی تھی، شوہر سے زیادہ اپنے خاندان والوں سے محبت کیا کرتی تھی۔ اوکے، جو بھی ان کے گھر میں مرد حضرات آتے، وہ جو فرشتے آئے تھے عذاب دینے والے فرشتے، تو ان کی خبر ان کی عورت نے کر دی گاؤں والوں کو، تو ان کے گاؤں والے لوگ مردوں کو، خوبصورت مردوں کو دیکھے تو مرد گھس آئے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ فطرت کے خلاف طریقے کو تم لوگوں نے اپنایا ہے، اگر تمہاری ایسی ہی شدید خواہش ہے تو لو میری بیٹیاں حاضر ہیں، اپنی بیٹیاں تک پیش کر دیتی ہیں، مگر لوگ نہیں مانتے، ان معصوم خوبصورت فرشتوں سے اپنی خواہشات پورا کرنی چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کا کر ڈیمانڈ کرتے ہیں، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے جو ان کے مہمان بن کر آئے ہیں، دے آر دا عذاب کے فرشتے۔ تو اس طریقے سے ان کے اوپر یہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے۔ کیا عذاب آتا ہے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، مطرا کہتے ہیں بارش کو، زبردست زوردار بارش ہوئی، علیہم اپن all of them، مطرا ایک زبردست بارش، فساء مطرا، کتنی بری تھی وہ بارش، المنذرین، انذار کرنے والوں۔ اوکے، بہت ہی بری طریقے کی برسات برسائی گئی کہ جس میں سب ڈوبے، اس کے اوپر پانی کی برسات جس میں وہ دبتے گئے نہیں، کہ پانی اتنا اکٹھا ہو گیا، اتنا جمع ہو گیا کہ جیسے کہ وہ سارا شہر جیسے کہ اندر، یعنی کہ اس کے اندر ڈوب گیا۔ اور پھر اوپر سے دوسرے آیتوں میں آتا ہے، عنکبوت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر میں وہاں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی ہوں، اب یہاں بتا دیتی ہوں، شاید آپ سبوں کو پتا چلے کہ پتا بھی ہو، الحمدللہ۔ اور ان کے پر پتھروں کی برسات برسائی جاتی ہے، اور کون سے پتھر؟ جلتے ہوئے پتھروں کی برسات برسائی جاتی ہے۔ ایک تو پانی، اوپر سے جلتے ہوئے پتھر، وہ گندک لگے ہوئے پتھر تھے، اور ہر پتھر پر جس انسان کو لگنا تھا وہ نشان زدہ تھے۔ اوکے، اتنے برے طریقے سے، اور اتنا، اور اس کے علاوہ اتنا برسات برسائی گئی، اور جبرائیل امین کو حکم ملتا ہے کہ اس بستی کو ہی اٹھا کر اتنا زور سے زمین پر پٹکو کہ وہ زمین کے اندر دھنس جائے۔ تو اس طریقے سے وہ ساری بستی کو ہی اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا، پھینک دیا گیا کہ وہ زمین کی سطح سے نیچے اتر گئی، اور اوپر جو پانی اکٹھا ہوا تو دیٹ بیکمز دا ڈیڈ سی، اس کو بحر مردار یا بحر الموت کہتے ہیں۔ اوکے، نقشے میں آپ دیکھتے ہیں، میپس میں آپ کو ملتا ہے، صدوم کے علاقے میں بحر الموت، یعنی کہ دا ڈیڈ سی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، معلوم کریں ان ساری باتوں کو کس طریقے سے بنا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ قوم تھا صدوم کا علاقہ،
लूत अलैहिस्सलाम जिसके पैगंबर थे। तो लूत अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि जब तुम बरसता जैसे ही शुरू होती है तुम अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, मगर शर्त यह है कि पीछे मुड़कर ना देखना है। तो ये बाप और बेटे आगे बढ़ते रहे, साथ में बीवी भी थी, मगर बीवी अब मेरे खानदान वालों के साथ क्या हुआ कहकर, खानदान वालों की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी ना, ईमान से ज्यादा उसको खानदान वालों की मोहब्बत थी, तो पीछे मुड़कर देखी तो वो भी पत्थर की बना दी गई। तो वो ये है कि क़द्दरना है मिनल गाबिरीन, पीछे मुड़कर देखने वालों में से होकर पीछे रह जाने वालों में से हो गई। तो कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, व सलामुन भी है, किनके ऊपर सलामती है, अला अब्दिहिल्लज़ीना, इबादिहिल्लज़ीना, वो उसके बंदों पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों पर, वो जो इस्तफ़ा था, जो चुने गए थे। तो कौन चुने गए बंदे थे? यहाँ पे है लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह खैरुम अम्मा युशरिकून, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर है अम्मा उस चीज से जो ये शरीक ठहराते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शिर्क से पाक है जो बंदे ये शरीक ठहराते। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद अगली आयत में, आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे? अम्मन, भला वो कौन है? अमन, अम्मन, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, खलक़ क्रिएटेड, ही क्रिएटेड, अस्समावाति वल अर्द, आसमानों यानी के कायनात और जमीन का पैदा करने वाला। कौन है वो भला जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया? व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ, और जिसने नाजिल किया या उतारा तुम्हारे लिए मिनस समाई, आसमान से पानी। कौन है भाई? आसमानों को भी पैदा किया, ये सारी यूनिवर्स को पैदा किया, अर्थ को पैदा किया, और ऊपर से जमीन से पानी भी नाजिल किया। फअंबतना, क्यों पानी नाजिल किया? ताकि उससे हदाइका यानी के बागात उगे, वेजिटेशन उगे। ओके, ज़ाता बहजतिन, वो रौनक वाले बागात उगाई, जिससे रौनक लगी हुई है दुनिया में। मा कान लकुम अन तुंबितु शजरहा, तुम्हारे तो बस में ये नहीं था कि तुम शजरहा, उसमें दरख्त उगाते। क्या तुम्हारे बस में था? तुम्हारे बस में था कि तुम शजर उगाते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्वेश्चंस कर रहा है। इलाहु मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई और माबूद है? अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा ये कर सकता है? क्या सब जवाब है सवाल का? बल हुम कौमुन यअदिलून, बल्कि ये लोग औरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शरीक बना लेते हैं, दूसरे की इबादत करने लग जाते हैं, दूसरों के लोगों की बातों को मानने लग जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, उसके अहकामात को, उसकी बातों को छोड़ देते हैं, लोगों की बातों को अपना लेते हैं, और अल्लाह के बराबर ये अदिलून, बराबर करार देते हैं। यानी कि अल्लाह के शरीकों को शरीक तो ठहराते हैं, ऊपर से शरीकों को बराबर का बना देते हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी आयत है ये कि सवाल है, इसके बाद के ये एक सवाल भी है, और सवाल और उसके बाद के सवालत पे सवालत आ रहे हैं सारी इन आयतों में। अम्मई करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, यानी कि अम्मई युजीबुल मुत्तर्र अम्मई यहदियकुम, ऐसे फरमा रहा है। तो ये जितने भी सवालात आ रहे हैं ये 8-9 आयतों में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ मुशरिकीन ही के शिर्क को बातिल करार नहीं दिया गया है या नहीं देता है, बल्कि हर दोहरिए, हर एथिस्ट की दोहरियत का ये की नफी है, इब्ताल है, उसको नाहक करार दिया है। ओके, फिर इसके बाद फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मसलन मिसाल उसकी ऐसे दी है, इसी पहले सवाल में पूछा गया है कि ये बारिश बरसाने वाला और उसके जरिए से हर तरह की वेजिटेशन, नबातात उगाने वाला कौन है? आप बताएं कौन है? अपनी जबानों से कहे कि कौन है उगाने वाला? हर चीज को उसके तनासुब से हर जगह रखने वाला कौन है?
اللہ رب اللہ العزت سبحانہ جنگلی سبحان جانوروں اللہ کو سبحان جنگلی جانوروں کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھا ہے، بلوں کے حشرات الامراض کو جہاں پہ رکھنا ہے وہاں پہ رکھا ہے۔ حشرات الامراض کو تمہارے گھروں میں لا کر نہیں بسا دیا ہے، جہاں تم گھر بنا کر رہتے ہو، تم کو جنگلوں میں نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ کب کب کس کس چیز کی کس کس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو برابر سے مہیا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ سب کسی مقدار میں ہونی چاہیے، کتنی کوانٹٹی میں ہونی چاہیے، اور کیا ہونی چاہیے وہ چیزیں، اور کیا نہیں ہونی چاہیے کہ مختلف قسم کے نباتات اگ سکیں اور تم جی سکو۔ یہ سب کس کا کیا دھرایا ہے، کس نے عطا کیا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کا کام ہے، اور اسی نے یہ سب کچھ زمین میں رکھا ہے۔ زمین میں کون سی چیز کو کہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ رکھا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو تو مان لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود یا شرک کرتے ہیں، یا نمبر 1 پوائنٹ یہاں آیتوں کے ذریعے سے جو ڈالا گیا، یا تو شرک کرتے ہیں یا پھر اس کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اس کے احکامات کو نہیں مانا، اٹ از آلسو لائک اے شرک۔ اللہ کو مانتے ہی اس کی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے۔ اوکے، یہ آیت لکھیں آپ، یہ بات لکھیں آپ، اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی سننی ہے، اور اللہ کو بھی سننا ہے، اللہ کی بھی سننی ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے۔ آیت نمبر 89، من جاء بالحسنۃ، یہ سارے اپ ٹو آیت نمبر 84 85 65 67 68 80، تو اللہ 68 69 تک دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بتایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو یہ بھی چیلنج دے دیا ہے آیت نمبر 80 میں کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو تم گھوم پھر کر دیکھ لو دنیا میں، اوکے، سیروا فی الارض، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، فانظروا، اور دیکھو 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 سمجھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیف کس طریقے سے انجام ہوا مجرموں کا، اس طریقے کے لوگوں کا، جھٹلانے والوں کا، شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ہمارے ہاں تو اب سب بھی آرکیالوجی پڑھے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات کہ جس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر، تو جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اوکے، وَهُم مِّن فَزِعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن، یومئذ اس دن، on that day، ہر گھبراہٹ سے، فزع ہوتا ہے گھبراہٹ، بے قراری پن، بے چینی، بڑی زبردست قسم کی بے چینی جو گھبراہٹ سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو گھبراہٹ سے امن میں آ جائے گا، یہ امن میں، آمینون امن میں ہو جائیں گے۔ تو کون سی گھبراہٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے؟ تو جو کوئی نیکی لے کر آ گیا اس کے لیے اس سے بہتر اور کیا بدلہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنے کا نسخہ کیا بتایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اس آیت میں بتا دیا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا چاہتے ہو تو نیکی کر کے آؤ، اس کلام کے ذریعے سے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اس طریقے سے ہم کو نیکی کر کے لے کر آنا ہے۔ نیکیاں کرنا خواہ اللہ کی عبادت کی شکل میں ہو وہ، یا اللہ کی خاطر بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں، اسی میں انسان کی نجات رکھی ہے، اور اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امن رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ there is a formula ہے، سکون دینے والا ہی سکون پاتا ہے۔ اگر تم نے لوگوں کو سکون نہیں دیا تو تم سکون نہیں پا سکو گے۔ تو اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، تم چھوٹا سا عمل کرو تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑا چڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ تم صرف الحمدللہ کہتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، کتنا چھوٹا کلمہ ہے،
اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب بہت بڑا دیتا ہے. ہم کو تو پتا ہے الحمدللہ کہنا، ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھے ہی الحمدللہ کہنا تملأ المیزان، میزانوں کو بھر دیتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ تو جنت کے خزانوں کی کنجیوں میں سے کنجی ہے. یہ تو ثواب کتنا زیادہ دیتا ہے، اور تم کو کرنا کیا ہے؟ کلمات کہنا ہے. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس آیت کو، یہ ٹکڑے کو یاد رکھیں. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو کہا گیا یہ قول وہ کون سا ہے؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یہ قول انسان کے ثواب کو کئی گناہ بڑھانے کی طرف لوٹتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک نیکی کے بدلے تم یہ ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں دیتے ہیں. یہ فارمولا ہم کو تو پتا ہے. اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بدلے میں تم کو دائمی ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے رہتے ہیں، بڑا چڑھا کر دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اس سے 10 گنا بدلہ ملے گا، یا میں اس میں مزید اضافہ کر دوں، 10 سے شاید 100 کر دوں، یا 100 سے 1000 کر دوں، میں مزید اضافہ کر دوں. It depends upon Allah subhanahu wa ta'ala and depends upon your niyyah also. اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یعنی کہ ایک گناہ لکھا جائے گا. اور میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں، اگر وہ بندہ توبہ و استغفار کرے تو میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں. تو کتنا بڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کین یو امیجن؟ اس کے بعد آتی ہے سورۃ القصص. سورۃ القصص شروع ہوتی ہے سین میم سے، یہ بھی حروف المقطعات ہیں. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القصص سین میم حروف المقطعات، اس کے میننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اگین حروف المقطعات آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب کے بارے میں چند بہترین باتیں بتاتے ہیں. یہاں کیا بتائی؟ پھر اگین تلک آیات الکتاب المبین. سورۃ النمل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اب بھی ہم نے پڑھا سورۃ النمل. اب آپ کے پاس تو کتابیں کھلی پڑی ہیں، دیکھیں کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النمل میں. طاسین تلک آیات الکتاب، تلک آیات القرآن وکتاب مبین. یہاں پہ پھر اگین کتاب کے بارے میں، وہاں تھا دوسری آیت ہدی و بشری للمؤمنین تھا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے تلک آیات الکتاب المبین. حروف المقطعات سے بنی ہوئی ہے یہ سارے الفاظ، وہ بھی الف با تا سا ہی ہے، مگر اس کے میننگ ہم کو نہیں پتا. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں، یہ کلین اینڈ کلیئر، واضح کلین اینڈ کلیئر کتاب کی. اتنی مرتبہ پڑھنے کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. سر دے کر فوراً سے پیشتر ہم قرآن کلاسز کو اٹینڈ نہیں کریں گے. اس قرآن کلاسز کو اٹینڈ کرے کہ if we are not at all trying our best to understand the Quran تو ہم پر تو لعنت برسے گی. مگر ہم نہیں سمجھ رہے کیا کرے گا حشر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا. یہ صرف دورہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد نو کلاس ایٹ آل. وہ جو چند گنے چنے لوگ جو قرآن کے اوپر چلنا چاہتے ہیں بس اتنے ہی آتے ہیں. بقیہ ساری عورتیں گھروں میں من مانے انداز میں صرف اور صرف دنیا 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 ہی پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دنیا کے کام کہ وی ہیو نو ٹائم ایٹ آل فار دا قرآن. سوچیں آپ جتنی بھی بہنیں ہیں یہاں پہ، اب ضرور میں یہ آیت شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنا اپنا تعارف پیش کریں. یہاں جتنے بھی ہی لیڈیز، جتنے ہی کم ہی صحیح، مگر جو نئی لیڈیز آئی ہیں گلشن، ان کا تھوڑا تعارف لیں آپ. میں تعارف لے کر میں آپ کون ہیں کیا ہی تھوڑا بتائیں گے تو میں سن کر انشاءاللہ، میں آپ کو کھا تو نہیں جاؤں گی، صرف جان کر محبت کے، میں محبت سے پوچھ رہی ہوں تو محبت سے آپ بھی بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. السلام علیکم میم. کلاس میں وعلیکم السلام.
میں مہر فاطمہ ہوں میم، میسور سے۔ میسور سے۔ اوکے، کنٹینیو کریں، خاموش بیٹھے نہیں، جو جو بھی لوگ ہیں بتاتے رہیں، بولتے رہیں، یا نہیں تو مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو گلشن آپ بات کرو۔ نہیں، اپنے نام کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ اللہ کے کلام کو سننے آ رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیا چیز ہے، وہ بھی تھوڑی بات کر لیں پلیز۔ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے میم، میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا قرآن کی بہت بار ترجمے کے ساتھ تلاوت کی تھی، لیکن جو طریقہ آپ کے سمجھانے کا ہے وہ بہت گہرائیوں سے سمجھ میں آ رہا ہے میم، اسی لیے میں نے ارادہ پکا کر لیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ میں ضرور سے ضرور کلاس جوائن کروں گی میں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی میک اٹ ایزی فار یو، الحمدللہ۔ آمین۔ نیکسٹ دوسرے بتائیں۔ اب میں نام لے کر پکار کے پوچھنا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر جواب دیں۔ گلشن نوٹ ڈاؤن کریں، گلشن آپ کو جو پتا ہے نیو لیڈیز کا تو پلیز آپ پوچھیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گلناز آرا میم، چھتیس گڑھ سے۔ گلناز آرا، اوکے الحمدللہ۔ آپ چھتیس گڑھ سے ہیں آپ، الحمدللہ گلشن کی بہن ہیں آپ، الحمدللہ۔ اوکے الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرے جلدی بتائیں میری بہنوں، ٹائم ہوا جا رہا ہے، تبھی ایک دو لیڈیز چھوڑ کے چلے گئی ہیں، نام پوچھتے ہی بس وہ ڈر کے مارے بس چلے گئی، کلاس چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا آفرین بانو، اب کیا کریں میم، نام لے کے ہی بولتے ہیں۔ یہی کر رہی ہوں کہ آپ نام لے کر پوچھو۔ آفرین بانو، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور بات کریں۔ کیا کریں گے میم؟ اچھا آفرین بانو، آپ مائک انمیوٹ کرے تھے، بات کریے۔ کیا میم؟ کچھ نہیں، بس آپ اپنا نام بتائیے، کہاں سے ہیں، اپنا انٹروڈکشن دیجیے۔ ہلو السلام علیکم میم، بಳ್ಳاری سے بات کر رہے سو۔ اوکے الحمدللہ۔ آفرین بانو، آپ بಳ್ಳاری سے ہی؟ ہاں ہو میم۔ اوکے الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ جو سننا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا میم، اچھا لگ رہا، میرے تو قرآن تلاوت کرنے نہیں آتا میم، پھر بھی سن رہا ہوں میم۔ اوکے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سنتے رہیں آپ، کلاس اٹینڈ کریں اور سنتے رہیں آپ۔ ہاں میم۔ ہاں الحمدللہ۔ اور کون ہے، اور کوئی بھی بات کرنے پر تیار نہیں؟ اچھا، پرانے اسٹوڈنٹ بھی جو ابھی اب جوائن کیے ہیں وہ بھی اب بات کریے، کیونکہ ان کی بھی آواز سن کے کافی دن ہو گئی ہے۔ اور آپ نام لو، جو نیو اسٹوڈینٹس جو نئے آئے ہیں، گلشن آپ نام لے کر پکارو، نہیں تو نہیں بات کریں گے۔ آج تھوڑے کم ہی لوگ آئے ہیں، یوزلی جیسا آتے ابھی تھے۔ میں ایسے بیٹھی رہوں گی، پوچھتی رہوں گی تو ہاں یہ جو اتنا نمبر ہے وہ بھی چلا جائے گا، ڈر کے مارے سب چھوڑ دیں گے۔ وہ کیا ڈر ہے اپنا جی، نام وہی ابھی میں بتانے دیکھ رہی کے ہوں میم، تو لیے، تھوڑا کراؤڈ بھی کم ہوئے ہیں، 2-3 لوگ چلے گئے ہیں۔ چلے گئے، صرف نام بولو بولتے ہی وہ بس چلے گئے، کیونکہ ابھی جسٹ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کلاس کو لیو کر دیا۔ جس 2-3 لوگ ہی بتائے ہیں بھی اپنا نام۔ اچھا، روحی بھی ہماری کلاس میں ہے۔ السلام علیکم میم۔
وعلیکم السلام. میں شبرین میم بنگلور سے. ہاں 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 بتاؤ آپ. میں تو بھول بھال گئی ہوں. اچھا ہاں میم آپ کے کلاسز میں جوائن ہونے سے بہت انسائٹس ملتی ہیں میم، اسی لیے انشاءاللہ ہر رمضان آتی ہوں. انشاءاللہ پوری کوشش ہے میم کلاسز جوائن کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. اوکے اور کون ہے بھائی؟ گلشن آپ بتاؤ. آپ ہاں ملکہ آنٹی بھی آئے ہیں میم ہماری کلاس میں. اب وہ بھی چھوڑ ہماری کے اولڈ چلے اسٹوڈینٹ جائیں ہیں. گے، اب نام لیں گے نہیں آپ نہیں ان کا ہے ملکہ آنٹی تو الحمدللہ. چھوڑ کے چلے جائیں گے کلاس. As usual. نام لے کر بولنا، یاسمین خان، پکارنا، بولنا یاسمین چھوڑ خان کر چلے پرانی گئے. اسٹوڈینٹ ہے، گلناز پرانی اسٹوڈینٹ. ان دونوں کو رہنے جی دو. اب جو ابھی اس سے پہلے نام بولے ان سے بات کرو آپ. جی ہاں. ملکہ آنٹی السلام علیکم. ملکہ آنٹی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آنٹی؟ بات کریے. بہت دن ہوئی تھی آپ کی آواز سنے ہوئے کلاس میں سب کو. شاید مائک میوٹ ہو گیا. Assalamu alaikum, ma'am. وعلیکم السلام. Yeah, I'm Shazia, and I was also an old student of ma'am. And Okay. Okay. and actually, ma'am, whenever I attend your lecture, I always feel like refreshed and sense of positivity. And especially I MashaAllah. feel that I'm connected to the Quran. Yes, So, exactly, alhamdulillah, whenever I get a chance, I just I just want to join your class. Okay. And I want to, inshallah, I know, Shazia, alhamdulillah. whatever I hear, I just want to take it, inshallah. May Allah accept it. Alhamdulillah. Yeah. Ameen, ameen. Yeah, alhamdulillah, Ameen. ma'am. Just now, ma'am, I just saw that you were asking the new students. So I thought that should I talk or no? Then afterwards, you started with the old students. So I thought that I'll just tell a word. Okay. Yeah. Okay. Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Okay, Jazakallah khairan. It's my kathiran. pleasure. My pleasure, Yeah. Shazia, alhamdulillah. Yeah, Alhamdulillah. alhamdulillah, ma'am. Okay, ma'am. Assalamu Okay. alaikum. Walaikum Yes. assalam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala make it easy upon all of Yeah. you, my dear students. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah. اور تو کئی سارے بہنوں نے بات نہیں کی، مگر ایک 4-5 بہنوں نے بات کی، تو الحمدللہ الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. چلیے وی ول کنٹینیو دا کلاس. تو آیت نمبر 2, 3, 4 کا بھی میں نے ایکسپلین کیا. سورۃ القصص. قصص کا میننگ ہی قصے سے آتا ہے. قصہ مطلب سٹوری. اوکے یا انسیڈنس یا ایونٹ یا سٹوری جو بھی ہے. تو اس میں انبیاء کے حصے آئے. تو یہاں بھی یہ سورہ بھی توسین میم حروف المقطعات سے شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی حروف المقطعات ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی tells about the holy book Quran or the ayat of the Quran. Okay, تو it starts like this. تلك آیات الکتاب المبین. Okay, these are the ayats of the clean and clear book. Okay, تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے کس کا قصہ لے آتے ہیں؟ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. تو نتلو تم پڑھ کر سناؤ. نتلو ہم پڑھ کر سنائیں. اب یہاں تم نہیں، ہم پڑھ کر سنائیں. علیکہ آپ پر یا آپ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے یا بتائیں گے. من نبئین about the information of Musa. Information about whom? About Musa و فرعون بالحق with the truth، سچائی کے ساتھ. لقومی یؤمنون. قوم کن لوگوں کے لیے یہ قصے ہیں؟ اس قوم کے لیے. for that nation یؤمنون جو ایمان لے آتی ہے. تو یہ ساری پیغمبروں کے قصے سن کر، ان کی بیوٹیفل سی دعاؤں کو سن کر آپ کا ایمان میں تازگی آ رہی ہے.
آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے؟ پھر ونس اگین ہیئر دا اسٹوری آف موسیٰ اینڈ ہارون. اب سب کو تو پتا ہے موسیٰ اور ہارون کی اسٹوری. اوکے تو کیا تھا موسیٰ اس کا فرعون کا واقعہ؟ فرعون اتنا سرکش بن گیا تھا دنیا میں، اعلیٰ فی الارض وجعل اہلہا، اور اس نے بنا دیا تھا اہلہا اس کے دا پیپل آف دا، یہ ہے نا دا پیپل آف دا سٹی کو ایسے بنا دیا تھا، شیعن فرقوں میں بانٹ دیا تھا، انہیں کہ ان کو گروپس میں بانٹ دیا تھا. ان کا ایک رولنگ پارٹی ایک الگ تھی اور یہ لیبر کلاس پارٹی الگ تھی. لیبر کلاس پارٹی کو کس نے کیوں کر بنایا تھا؟ یوسف علیہ السلام کی قوم کو اس نے کیا کیا تھا، انہیں کہ فرعون اس کے پہلے کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہرا کر، یعنی کہ ان کو فیلیور کر کے یہ سکسسفل بن گیا تھا جسٹ ٹو رول اوور مصر. تو وہ ان کو جب کمزور پایا، جب اس نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا بیٹل میں، اوکے، تب اس نے کیا کیا، چند سالوں بعد کیونکہ 400 سے 500 سال تک یہ فرعون، یعنی کہ 400 سال تک یہ بنی اسرائیل، یعنی کہ دا پیپل آف دا چلڈرن آف یعقوب اینڈ یوسف علیہ السلام، یہ غلام بن کر رہے فرعون کے، اتنے سالوں تک غلام بنائے رکھا. 400 سال کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام ان کی ہی قوم میں آئی، یعنی کہ اپنے باپ دادا، یعنی کہ یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قوم میں آئے. اوکے تو یہ سب آپ کو قصہ پتا ہے کیسے آئے، کیوں کر آئے. اور جب یہ ان کی پیدائش کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے جو پیدا ہو کر دنیا میں آئے تھے، تو ایسے میں اس وقت فرعون کا بہت ہی بڑا گھناؤنا جرم تھا، وہ بہت گھناؤنا گناہ کر رہا تھا. کیا گناہ کر رہا تھا؟ کہ وہ بنی اسرائیل کے کو جو غلام بنائے رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ ان کی عورتیں گھروں میں آ کر ان کے کام کاج کر سکیں. اوکے تو یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. تو اس کے بعد کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کس طریقے سے ان کی ماں نے ان کو بچایا. ان کی ماں کے دل میں الہام ڈالا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تم بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر بند کر کے اس میں وہ ندی میں کہ وہ اٹ از ناٹ دا ندی، اٹ از سمندر کی ایک شاخ گزرا کرتی تھی، فرعون کے محل کے پیچھے سے گزرا کرتی تھی، تو اس میں بہا دو تو اوکے. اور اس کی حفاظت سے اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری، تم نہ ڈرو. اوکے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم کہتے ہیں یمی، یعنی کہ سمندر میں ڈال دو. فَأَلْقِيهِ ڈال دو، فِي الْيَمِّ سمندر میں، وَلَا تَخَافِي اور تو ڈر نہیں، وَلَا تَحْزَنِي اور تو غم نہ بھی کر، غم بھی نہیں کر تو ڈر بھی نہیں. إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہم اس کو کیا کرنے والے ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور ہم نے تیری طرف بتا دیا ہے کہ ہم اس کو بنانے والے ہیں مرسلون میں سے، یعنی کہ پیغمبروں میں سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے. تو اس طریقے سے وہ جاتے ہیں فرعون، یعنی کہ ان کی بیوی کو وہ ٹوکرا، یعنی کہ بچے کی جو ٹوکری ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے الحمدللہ. تو وقالت امرأۃ فرعون، جب اس کو ملتی ہے تو وہ فرعون آتا ہے اس کو بچے کو مار دینے کے لیے. فوراً ان کی بیوی جو کوئین آف دا فرعون، جن کا نام آسیہ تھا، آسیہ بنت حزام، انشاءاللہ میں آسیہ بنت حزام کی بات اب میں آپ کو کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ آسیہ بنت حزام کی کیا خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ دعا کو میں کراؤں گی، آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی یہ دعا، تاکہ سارے رمضان الکریم میں اب دعا پڑھتے رہیں اور اپنے لیے مانگتے رہیں. تو وہ کیا کہتی ہے، وہ آ کے فوراً بچے کو بچا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی بیوی، فرعون کی بیوی یعنی کہ ملکہ فرعون کہتی ہے قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ شاید میرے لیے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یا ولک اور تیرے بھی شاید آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، کیا پتہ اس کی ہم تعلیم و تربیت کر کے اس کو بعد میں اپنا بیٹا بنا لیں.
لا تقتلوه، لا تقتلو، اس کو قتل نہ کر، عسا، امید ہے کہ ان ینفعنا، یہ ہم کو آئندہ آگے چل کر ہم کو بہت نفع دے گا، او نتخذہ، یا ہم شاید ہم بنا لیں اس کو ولدا، بیٹا، اپنا لڑکا بنا لیں، وہم لا یشعرون، ابھی ہم شاید تم اس سمجھ سے کام نہیں لے رہے ہو، تم غصے میں اندھے ہو گئے، اب آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو، موسیٰ کو فارغہ کر دیا، فراغتی دے دی، یعنی کہ بیٹے کی فکر ان کے دل و دماغ سے نکال دی۔ تو یہ ساری باتیں یہاں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو آیت نمبر 54 میں یہ ساری یہی سٹوری یہاں پہ چلی آ رہی ہے، سارے ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 54 میں بتاتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم، باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یؤتون، جو اپنا اجر دوبارہ پائیں گے، اجرہم، یؤتون دیتے ہی ان کو ہم اجر مرتين، دو بار، 2 مرتبہ ان کو ڈبل ریوارڈ ہم دیں گے۔ کیوں کر دیں گے؟ ایک ہے نمبر 1 از بما صبروا، کہ اس صبر کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا، جو وہ پیشنٹ بنے رہے، پیشنس کو اختیار کیا، پرسیورنس کو اختیار کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ برائی کو، جب ان کے پاس سامنے برائی آتی تو اس کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے تھے۔ دیکھیں برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، يُنفِقُونَ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، یہی لوگ ہیں جو دوبارہ 2 بار اجر و ثواب پائیں گے۔ نمبر 1 ایک ان کے صبر کے بدلے میں، نمبر 2 برائی کو بھلائی سے بدلے میں۔ فارمولیز کی جیسے یہ حساب، فارمولے کے حساب میں یاد رکھیں یہ بات، اگر آپ کے اوپر آئی ہر بات کے اوپر آپ صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ثبت ہے، ثابت ہے، اور برائی کا کو بھلائی سے دور کریں گے تو اس کا بھی بدلہ ثبت ہے۔ اور وہ کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ کیا رزق دیا ہے؟ تمہاری مال، تمہاری اولاد، تمہاری کمائی، تمہارے ٹیلنٹس، تمہارے کیپیبلٹیز، ایبیلٹیز، تمہارے سکلز، یہ سب تمہارا رزق ہے۔ تو تم کو جو کچھ دیا گیا اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب جو لوگ ہوتے ہیں، دا پیپل آف دا بک کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ جو نمبر 1 جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، دا پیپل آف دا بک، دا جوس اینڈ دا کرسچنس اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے تو ڈبل ریوارڈ ہوتا۔ ایک تو ان کے نبی پر ان کے پیغمبر پر ایمان لے آئے، دوسرا نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے۔ تو اولئک یؤتون اجرہم مرتين 2 times، برائی کرنے والا کا جواب اچھے طریقے سے دینا ہے، یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو کوئی دور کرے گا برائی کو بھلائی سے، بالحسنۃ السیئہ، حسنہ گڈ، سیئہ بیڈ، کوئی بیڈ کو گڈ سے بدل دے گا، یعنی کہ ایکسچینج کرے گا۔ اگر کوئی شخص ان سے برا سلوک کرے تو ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو بعد میں نیک اعمال کر کے اس کا اثر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں باتیں بھی اس میں آتی ہیں۔ تو الحمدللہ، تو یہ سورۃ القصص میں زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کا ذکر ہے، بڑا ہی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں لوگوں کو بتایا ہے، اور اس میں ساتھ میں اور کئی ساری چیزیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتایا ہے اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ بات بتائی ہے کہ میں آپ کا آیت کے ذریعے سے ہی بتاؤں گی۔ تو یہ بات بتائی ہے کہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امید کرتا ہے کہ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو جو لوگ بھی مشکلات میں ہوتے ہیں اور جو لوگ مشکلات میں ہو کر اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایک سیدھے اور سچے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ اسی لیے اب یہاں پہ اس سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے ایک فرعونی کو قتل کر کے مدین کی طرف بھاگ جاتے ہیں،
اوکے، ڈرتے ہوئے کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں مجھ کو قتل نہ کر دے. تو پھر موسیٰ کے ایک انسان، ایک آدمی نے، ان کے خاندان کے ایک آدمی نے آ کر دوڑ کر بھاگ کر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے تو قتل کے در پہ ہو رہے ہیں یہ فرعونیہ، اس لیے بھاگ جاؤ، کیونکہ آپ محل میں ہی رہ رہے تھے، محل میں پلے بڑے تھے آسیہ کے انڈر میں. تو یہ ایسا بائی چانس ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے. ابھی آپ پیغمبر نہیں ہوئے تھے. اوکے، چلے جاتے ہیں، مدین کی راہ لے لیتے ہیں، وہاں جا کر شعیب علیہ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان کی بیگاری کرتے ہیں کہ اجرت کا کام کرتے ہیں. جب وہ ان کے بیٹے، ان کی بیٹیوں کی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو ان کی بیٹیاں آتی ہیں اور ان کو لے چلتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو نیک کام کیا اس نیک کام کی اجرت دینے کے لیے. کہ کیا تھا وہ نیک کام؟ ان کی بھیڑ بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا وغیرہ وغیرہ. ویری بیوٹیفل سٹوری ہے، آپ پڑھیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. الحمدللہ. تو وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک اگریمنٹ لکھاتے ہیں، اجرت بھی دیتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں. چند دن کے بعد یہ ایک پیشکش رکھتے ہیں شعیب علیہ السلام ان کی بڑی بیٹی صفورہ کو ان کے عقد میں دیتے ہیں. اور انہوں نے مہر کیا باندھا؟ پیغمبر تھے، مہر کے بغیر نکاح تو نہیں کر سکتے تھے. تو مہر یہ رکھا کہ تم نے اگر 10 سال بکریاں چرائی تو یہ تم میرے ساتھ رہ کر ہماری بکریوں کے، ہماری بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کریں گے تو یہ تمہارا یہ کیا ہوگا؟ یہ مہر ہوگا. یہ اور مانگ لیتے ہیں. تو الحمدللہ 10 سال پورا کرنے کے بعد اور 2 سال ایکسٹرا پورا کرنے کے بعد after 10 years on the way back returning towards the Misr. تو یہاں آپ کو طور پر وہ آگ نظر آتی ہے، یہاں ان کو پیغمبری ملتی ہے. یہ جو ساری میں باتیں بتا رہی ہوں everything you will find in the ayats of the Quran. تو الحمدللہ جب وہ میں یہاں پہ یہ دعا جو آئی ہے، دعا کو میں بتانا بھول گئی، میں دعا بتاتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کی دعا. جب آپ وہ لڑکیوں کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر آپ نہاتے تھے، دوڑتے بھاگتے تھے، نو کھانا پینا ان کے پاس نہیں تھا، تو بہت تھک گئے تھے. سستانے کے لیے آپ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پیڑ کے نیچے اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی جو کچھ بھی تو اب میرے اوپر نازل کرے، الیہ میری طرف تو جو کچھ بھی نازل کرے، من خیر فقیر، تو اس خیر کا لینے والا میں کیا ہوں؟ میں ایک فقیر کی طرح میں لے لوں گا. یعنی کہ جو بھی ہے وہ میں اس کو بڑی ہی ہنسی خوشی کے ساتھ اپنا لوں گا. تو اتنے میں وہ صفورہ اور اس کی بہن چلتی ہوئی آتی ہیں، بہت شرماتے ہوئے چلتے ہوئے آ کر ان کو وہ دیتی ہیں، کہتی ہیں، وہ پیغام پہنچاتی ہیں باپ کا وغیرہ وغیرہ. اور وہاں جاتی ہیں تو کھانا پانی بھی ملتا ہے، رہن سہن بھی مل جاتا ہے، اور ان کا نکاح بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جب آتے ہیں تو دیکھیے وہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو کس کی ان کو توقع تھی؟ کون سی خیر تھی؟ کیسے دعا کر رہی؟ الیہ انزلت الیہ من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام کے اندر دیکھیں کمال درجے کا جو اخلاص تھا. ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے تھے مگر اپنے پیدا کرنے والے کا اخلاص تھا، کیونکہ آپ پیغمبر زادے تھے نا بھی، پیغمبروں کے خاندان سے، وہ خاندان میں آپ پیدا ہوئے تھے. تو انتہائی مشکل وقت میں بھی نیکی کرنے کا وہ جو اچھائی ان کے باپ داداؤں نے کی تھی، جو اچھائی کی باتیں جو نبیوں کے پیغمبروں کے ہونے کی دعا جو مانگی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پورا کرنا تھا، تو اس بچے کی شکل میں پورا کر رہا ہے. تو آپ دعا کبھی بھی مانگو، شاید اب فوراً نہ قبول ہے، آپ کے بچوں کے لیے قبول ہے، شاید بچوں کے بچے بچوں کے بچے بچوں کے بچوں میں وہ دعا قبول ہو جائے. اس لیے دعا مانگنا ترک نہ کرو، چھوڑو نہیں دعا مانگنا، پوری شدت کے ساتھ نیکی کے ساتھ دعا کرتے رہیں. تو ایسے میں موسیٰ علیہ السلام انتہائی مشکل وقت میں بھی نیکی کرنے کے بعد کسی انسان کے خیر کی توقع کیے بغیر، کسی انسان سے انہیں عورتوں کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھی آپ نے، تو یہ مجھ کو گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، یہ توقع نہیں کی. سیدھا اپنے آپ کو، حتیٰ کہ آپ پانی بھی نہیں پیتے، اتنے نہتے تھے آپ، اتنے کمزوری آ گئی تھی، اتنی تھکان تھی آپ کے اندر، پھر بھی آپ پانی نہیں پیتے ہیں. اوکے،
کسی سے توقع نہیں رکھتے، صرف اپنے رب سے ان کو توقع ہے. تو کسی انسان سے توقع خیر کی توقع کیے بغیر اپنے رب کو ہی پکارا، ربی اے میرے رب، انی لما انزلت، اوکے بے شک میں یہاں آ گئی ہوں، یہاں پہ میں وارد ہو گئی، اس جگہ پر میں آ گئی ہوں، یہاں پہ میں پڑ گیا ہوں. میں اب تو جو بھی خیر مجھ کو ڈالنا چاہے، تو اب تو میں تو فقیر ہوں، بس تو جو بھی خیر ڈالنا چاہے میں اس خیر کو اپنا لوں گا. تو الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں پہ ان کو پہلا معجزہ عطا کیا گیا، سانپ یعنی کہ ان کا عصا جو سٹک جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کو سانپ بنایا گیا. دوسرا معجزہ کیا تھا ان کا کہ ان کا رائٹ ہینڈ اگر رائٹ بغل میں دبائیں گے تو یہ پاکٹ میں رکھیں گے، بغل میں دبائیں گے تو ان کا ہاتھ کیا ہوگا، سفید روشن چمکتا ہوا بن کر نکلے گا. تو اور یہ بھی بات تھی یہاں پہ کہ جو ڈر کر لرز رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کے دوران، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاید ان کی ہمت بدلانے کے لیے کہا ہوگا کہ اپنے بازو اپنے سے ملا لو، یعنی کہ اپنے ہاتھ اپنے بغلوں میں داب لو. اگر ایسا کریں گے تو آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ آ جائے گی، اور اسٹرینتھ بھی آئی ان کے اندر، اور ان کا ہاتھ چمکتا ہوا بھی بن گیا. اس لیے جب آپ کو خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو، تو اپنے آرم کے نیچے اپنے ہاتھوں کو دبا لیں، یہ انڈر آرم رکھ لیں اپنے ہاتھ. تو خوف سے بچنے کے لیے خوبصورت طریقہ ہے اپنے ہاتھ کو بغیر علم کے صرف نفس کی بات ماننا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بغیر علم کے صرف نفس کی بات مانو، جو میرا دل کہتا ہے وہ کرو، جو میں چاہتی ہوں وہ ہوتا رہے. خواہش پرستی کہلاتا ہے، ایسے نہیں کیا انہوں. اوکے. تو الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر کا کام بات بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے. What is the duty of the پیغمبران اکرام؟ What are their duties؟ تم کو انذار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، انفارم کرنا ہے، وارن کرنا ہے، ہدایت دینا ہے، گائیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے. اور ہدایت توفیق دینا اٹ از اپ ٹو اللہ سبحانہ تعالی. اوکے. انفارمیشن تو دے سکتے ہیں، اس انفارمیشن پر پریکٹس کرنا، پریکٹیکلی چلنا، اٹ از دا توفیق، ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. عقل مند شخص خیر و باقی رہنے والی چیز کو ہی ترجیح دیتا ہے. اگر آپ سب عقل والے ہی تو آپ کے لیے، آپ کے سامنے ہے خیر والی چیز دا قرآن، نہ مٹنے والی چیز، نہ فنا ہونے والی چیز، نہ کچھ بھی نہیں ہونے والی چیز، ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز. تو اس کو عقل مند شخص ترجیح دیتا ہے، یعنی کہ امپورٹنس دیتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے. اگر ہم میں سے ایسے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، ان آیتوں کے تھرو سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے. آیت نمبر 81، یعنی کہ 81، 82، 83 وغیرہ وغیرہ میں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے. تو غور و فکر کے لیے مزید آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک تم پر رات طاری کر دے تو کون ہے جو دن کو لے آئے؟ اور کبھی بھی رات ہی رہے گی تو بتاؤ کہ دن کو کون لے آئے گا؟ اس کے باوجود ہم اللہ کے کلام کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں، اپنے ہی کام ہم کو پیارے ہیں. تو یہ ایمان کا، یہ ایمان نہ کے برابر ہوتا ہے. کچھ بھی ہو سو ہو، جو ہو سو ہو، مجھے پہلے رکھنا ہے نمبر 1 پریورٹی پر قرآن اور سنت، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی دوسرا دنیا کا کام. مگر ہمارا الٹا سسٹم ہے، پہلے دنیا کے کام کو رکھتے ہی. ہماری لیسٹ پریورٹی ہوتی ہے، ٹائم ملے تو دیکھیں گے آپا، دیکھیں گے آنٹی، دیکھیں گے میم، دیکھیں گے فلاں فلاں، ہم دیکھیں گے بعد. اور وہ وقت کبھی نہیں آتا ہے. اور فکر کرنے والوں کے لیے تو یہ اتنی آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح صرف دن ہی رکھتا، رات نہ لے آتا تو اب کیا کرتے؟ تو رات کون لے آتا؟ کہ صرف دن میں آپ فضل تلاش کر کر کے معیشت دن کا تلاش کرتے کرتے اسی میں رہ جاتے. رات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون کے لیے بنایا ہے، تاکہ تم نیند لے کر سکون کے ساتھ اس کا تم شکر ادا کر سکو، اور اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکو، پریپیئر کر سکو کہ میں آج میرے ایمان کو میں کتنا اونچا بڑھاؤں. اگر یہ نہیں ہے تو بیکار ہے ہمارے لیے سب کچھ.
تو الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وہاں پہ وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر آیتوں میں ان اللہ لا یحب المفسدین ان اللہ لا یحب الفریحین. دو بھی میں نے کانٹراسٹ آیتیں ڈالی ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقر کرنے والے، فخر و غرور کرنے والے مفسدین کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ لا یحب الفریحین اور نہیں پسند کرتا ہے، نہیں محبت کرتا ہے فرحین جو بے جا خوش ہو کر صرف ہنستے گاتے کھیلتے رہتے ہیں. تو اللہ فقر کرنے والا اور مفسدین کو پسند نہیں کرتا. فرعون اور حامان اور قارون کا بدترین انجام جو ہوا، جو یہاں ان آیتوں میں بتایا گیا ہے، اٹ از بیفور یو آل. اتنے بڑے جابر قسم کے ٹائرنٹ قسم کے بادشاہ گزرے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوا، کس طریقے سے فرعونیوں سے نجات دی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو. تو اس کو کس طریقے سے سمندر کے دو ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان ڈال کر اس کو پیسا گیا یا دبا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا. ہم تو سب 10 کمانڈمنٹس بھی دیکھو ہی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے. تو کسی کو نہیں معلوم ہے تو پوچھ سکتا ہے کہ وہ کیا قصہ ہے، تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی. تو ایمان میں اضافہ ہو تو سمجھے کہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، ان آیتوں میں بتایا گیا ہے. تو ان آیتوں کے پر یہ قصہ ختم ہوتا ہے. کمنگ ٹوورڈ دا سورۃ العنکبوت. عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عنکبوت پھر اگین حروف المقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم. حروف المقطعات، اس کا میننگ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. عنکبوت کا میننگ مکڑی، دا اسپائڈر. اوکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اَيَحْسِبُ النَّاسُ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. احسب، کیا تم نے ایسے کنسیڈر کر لیا ہے، کیا تم نے ایسا گمان کر رکھا ہے یا سمجھ لیا ہے لوگوں نے، کن نے، لوگوں نے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بس تم نام کے مسلمان ہو جاؤ، تم عائشہ، فاطمہ، نوری وغیرہ وغیرہ سب جو تم نام رکھ لو، نور نار والے وہ جو بھی نامے ہوتے ہیں، صرف اتنا نام رکھ لو، عائشہ فاطمہ رکھ لو، سلمہ رکھ لو، تو کیا تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نو ٹیسٹ ایٹ آل، سیدھا ڈائریکٹ داخلہ ٹو جنہ؟ نہیں. ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا ایک کام بھی نہ کرو، صرف زبان سے یہ کہو کہ آمنا، ہم ایمان لہیں. وہم لا یفتنون، نہ وہ آزمائے جائیں گے. مسلمان ہوتے ہی، مسلمان بنتے ہی when you surrender yourself to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو تمہارے لیے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. ٹیسٹ کرے بغیر این یترکو، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے صرف یہ کہتے ہی کہ آمنا، ہم ایمان والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا آپ سے پہلے کے لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالا گیا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو خوب خوب جان لیا تھا، ان کو جو انہوں نے صدقو کیے، سچائی کے ساتھ ایمان لے آئے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی خوب خوب اچھی طریقے سے پہچان لیا تھا جو کذب کرتے تھے، کاذبین تھے، جو جھوٹ بولا کرتے تھے. تو سچا ایمان لانے والا کون ہے، جھوٹا ایمان لانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ، وہ ضرور بضرور جان لے گا کہ کس کا ایمان سچا ہے اور کس کا ایمان جھوٹا ہے. ام حسب الذین یعلمون، یا یہ تم گمان کرتے ہو، ام کا میننگ اور، حسبہ گمان کرتے ہو، سوچتے ہو. آر یو کنسیڈرنگ لائک دس، آر یو تھنک لائک دس؟ یعلمون یعملون السیئات ان یسبقون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ہی ہم نہیں جان سکتے، کیا ہم نے ایسے گمان کر رکھا ہے کہ ہم برائی کرتے رہیں گے اور یسبقون، اور اس کو مٹا دیں گے، یہ ہم اس میں بھی آگے بڑھتے رہیں گے. ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا ہے جو اپنے آپ پر یہ جو اس طریقے کے حکم لگا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اسحاق دیا. کس کو دیا؟ اسحاق،
کس کو ہیں؟ اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کیا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا اسحاق و یعقوب، اور اس کے بعد ان کے بھی بیٹے عطا ہوئے ان کو یعقوب. وجعلنا، اور ہم نے بنایا ان سب کو فی ذریتی ہی، اور ان کی ذریت کو، ذریت مطلب ان کے پروجنی کو. امیڈیٹ چلڈرن بھی آتے ہیں اینڈ فیوچر چلڈرن بھی آتے ہیں. ذریت میں دونوں میننگ آتے ہیں. تو ان کی ذریت میں ڈالا ہم نے، کیا ڈال دی؟ نبوت ڈال دی، پروفٹ ہوڈ ڈال دیا. والکتاب، اور کتابیں بھی عطا کی ان کی اولاد کو، ان کی ذریت میں ہم نے کتابیں بھی ڈالی. وآتیناہ، اور ہم نے عطا کیا ان کو، دیا ہم نے، اجرہ فی الدنیا، اس کا اجر دیا، فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کو خیر کا اجر دیا. وَإِنَّهُ، اور انڈیڈ اٹ از، فی الآخرت، اور آخرت میں تو بے شک without any doubt، لمن الصالحین، والصالحین میں سے ہوں گے. they are amongst the righteous ones، they are amongst the pious ones، وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. دنیا میں تو ان کو نیکی کا اجر دیا ہی دیا، دنیا میں بھی عطا کیا اجر، اور آخرت میں کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَوَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا، ہم نے ہبا کیا. وَهَبَا جس کا روٹ لیٹر ہبا کرنا، ہبا ہم اتنا کہتے ہیں، ہبا کرنا گفٹ کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے گفٹڈ ابراہیم علیہ السلام اسحاق in the form of اسحاق and یعقوب. تو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ان کو تو کتنے سال تک بوڑھے ہو گئے تھے، بچے ہی، اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی. پہلے ہوئے اسماعیل حضرت حاجرہ کے تھرو سے، اور اس کے بعد ان کی بڑی بیوی جو سارہ تھی ان سے اسحاق، ان کو یعنی کہ ان کو اسحاق پیدا ہوئے، اور اسحاق سے یعقوب بھی عطا ہوئے، پیچھے ہی یعقوب بھی آئی. تو قوم نے تنہا کیا، اللہ نے اولاد دے دی. قوم ان کو سب سے الگ کر دی. ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، نیکی پر چلنے کے لیے کہتے ہیں، جو چلو سارے رشتے توڑ بیٹھے. جیسے یہاں بھی ہوتا ہے، جو کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے، نیک باتیں بتاتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، سب لوگ اسے رشتے ناطے کاٹ کر بیٹھے رہ جاتے ہیں. ہاں، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے رائٹ رونگ گھومتے پھرتے ہیں، ان کی واہ واہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ رہنے کو آپ پسند کرتے ہیں. یہی ہے نا. جسٹ لائک دیٹ ان کی قوم نے بھی ان کو تنہا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے باپ نے ہی ان کو آگ کر دیا تھا. اوکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد دی، کیسی اولاد دی؟ ہاجر سے اسماعیل دیے، سارہ سے اسحاق دیے. تو آگ کے بدلے خیر و سلامتی بھی دی. اور ابراہیم علیہ السلام کو اور کیا دیا؟ تو ان کے بادشاہ نے، اس زمانے کا بادشاہ نمرود نے ان کو آگ کے علاوہ میں پھینک دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آگ کے علاوہ کوئی کس میں بدل دیا. یہ ساری سٹوری اس سورۃ العنکبوت میں یہاں پہ بیان ہوئی ہے. تو آگ کے بدلے سلامتی ڈال دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو سلامتی والی ٹھنڈک بنا دی. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اور کیا کیا عطا ہوا؟ بے وطنی کے بدلے بابرکت شہر شام میں ٹھکانہ دیا، مال و متاع دیا، انہیں مالا مال کر دیا. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ اچانک آنے والے چند مہمانوں کے لیے تھوڑی دیر میں بھنا ہوا بچڑا لے آتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں عجل سمین لے آتے ہی نا. ہم نے پڑھا تھا وہ آیتوں میں. تو اتنی مال و دولت ان کو عطا، اتنی عزت بھی دی، تاکہ قیامت درود ان پر پڑھا جاتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ اچھا یہاں پہ آیا ہے، سمجھے اس کو. اسی آیت پر میں ختم کرتی ہوں کہ اتنی عزت دی. آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں. اتنی عزت دی، تا قیامت تک تم صلاح میں، وہ درود کے بغیر تمہاری صلاح نہیں ہوگی. درود شریف ان پر پڑھتا جاتا رہے گا. اپنی قوم میں بے نام تھے، کیوں؟ انہوں نے وہ قربانیاں دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نام کو، ان کے ذکر کو اتنا بلند و بالا کیا.
ہم نے کیا کام کیا ہے؟ ہم تو بس اپنے بچوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر دار میں سنبھلے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اب گھر بار نہ کریں، بچے نہ پالیں، یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پیغمبروں کے بچے نہیں تھے، بیویاں نہیں تھی، کس طریقے سے ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اللہ کی ذمہ داری نبھائی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے، ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے۔ یہ اوکے، اپنی قوم میں بے نام تھے، ہم نے سورۃ الشعراء میں وہ کون سی خوبصورت دعا پڑھی جو مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، ولسان صدق مانگا، ولسان صدق فی الآخرین، لسان صدق، سچی زبان ان کو عطا فرمائے۔ جو مانگا ان کو وہ ملا۔ جو شخص اللہ کی خاطر کچھ بھی ترک کرتا ہے، اب انہوں نے کیا کیا ترک کیا؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو خیر بات کیا، خیر بات کہہ دیا، لوگ ان سے اس طریقے سے کتراتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور ایسے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے، اب ایک صرف 2-3 آیت ہیں تو ٹائم ہو جاتا ہے، یہ 2-3 آیتیں ہم بھی پڑھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 کو میں انشاءاللہ پڑھوں گی اگلی کلاس میں۔ ساتھ میں دوسروں کو بھی اب دعوت دیں، یہ سنیں کہ انشاءاللہ میں آسیہ کا جب میں نے نام لیا، مجھے میرا دل تب یہ خیال میرے دل میں آیا کہ ان کی دعا الحمدللہ اب سب لوگ ضرور مانگیں، پڑھیں۔ اس دعا کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے انشاءاللہ ایک 5-10 منٹس میں سمجھاتی ہوں اگلی کلاس۔ اوکے اوکے کہ بھائی اوکے اوکے، تو آپ کہتے بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں کہتے ہیں آپ لوگ۔ آیت نمبر 41 کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ دس از دا اینڈ آف دا سورۃ یہ پارا نمبر 20 سورۃ العنکبوت۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، آج کی دعا یاد کریں آپ، کیا تھی آج کی دعا؟ آج کی دعا ہم نے کون سی پڑھی؟ یاد کریں۔ ربی اوزعنی نو میں نے کہا سورۃ الشورى کی کون سی دعا تھی؟ ربی انی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کریے آپ۔ آج کے یہ پاروں میں کتنی دعائیں دی گئی، سب دعاؤں کو پڑھتے رہیں آپ، سب دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اوکے، آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔